نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا مرشدي يا حبيب اللہ۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن لے کے حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 13واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بئس ما، تو بہت ہی بری چیز ہے، اشتروا بہی، جس کے بدلے سودا چکا لیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کا۔ ان، یہ کہ یکفروا، وہ کفر کرتے ہیں، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیاً، حسد کی وجہ سے۔ ان، یہ کہ ینزل، نازل کرتا ہے، اللہ من فضل ہی، اپنا فضل، علی، پر، من، جس کے یشاء، چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ تو انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا کفر کے بدلے، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ وہ انکار کرنے لگے، اور یہ انکار ان کا حسد کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی تو نہیں تھا، صرف یہ حسد انہیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی، جس پر چاہے وہ اپنا فضل نازل کرے۔ تو اس نافرمانی اور اس حسد کی وجہ سے اور ان کے اس کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے مسلسل عذاب کے بھی مستحق ٹھہرے، جیسے آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، فباؤ، تو وہ مستحق ہو گئے، بغضب، غضب کے، علی غضب، غضب پر غضب، یعنی مسلسل ناراضگی کے مستحق ٹھہرے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوائی اور ذلت والا۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزلہ، جو اتاری گئی ہے، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور کفر کرتے ہیں، بما، ان کتابوں کے ساتھ، وراءہ، جو اس کے علاوہ ہیں، وہوا، حالانکہ وہ قرآن، حق و حق ہے، مصدقاً، اور تصدیق بھی کرتا ہے، لما، ان کتابوں کی، معہم، جو ان کے پاس ہیں۔ تو جب انہیں ایمان لانے کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی کتاب کے سوا کسی کتاب کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں، ہم تو اسی کتاب کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی، تورات، انجیل وغیرہ کا۔ یہاں ذکر زیادہ یہود کا ہو رہا ہے تو تورات مراد ہے اس سے، تو ہم تو اسی کتاب کے ساتھ ایمان لائیں گے، اور جو اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ قرآن، وہو الحق، یہ قرآن تو حق ہے، اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مصدقاً، یہ تصدیق بھی کرتا ہے ان کی کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، کہ ان کے بھی حق سچ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور یہ خود بھی حق اور سچ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فلما، پھر کیوں، تقتلون، تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ، اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تھے تم، مؤمنین، ایمان رکھتے، اگر تم اپنی کتابوں کے ساتھ ایمان رکھتے تھے تو پھر تم نے گزشتہ انبیاء کو، سابقہ انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ وہ کتابیں تو انہی انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بیچ میں پیغمبر تھے وہ سارے تورات کے ہی ماننے والے تھے، تو پھر ان میں سے تو بہت سارے انبیاء کو تم نے قتل کیا، بہت سو کو تم نے جھٹلایا، قرآن بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اگر تم مومن تھے، ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تو تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ، اور بے شک، جَاءَکُمْ، آئے تھے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا تھا، اجلا، بچڑے کو، آلہۃ، یا الہٌ، اجلا کے بعد مقدر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے معبود، پھر بنا لیا تھا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ہو ہی ظالم، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی تو تمہارے پاس بہت بڑے بڑے معجزات لے کر آئے تھے، روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تو تم نے ان کے جانے کے بعد کیا ظلم کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تو شروع سے ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے ایک پختہ وعدہ، یہاں اللہ تعالیٰ یہود کو ایک اور وعدہ پھر یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا،
ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، خذو سے پہلے ایک صیغہ ہوتا ہے قلنا جس کا معنی ہوتا ہے کہا ہم نے کہا کہ خذو پکڑو ما اس کتاب کو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اسے خوب غور سے سنو۔ قالو تو تم نے کہا تھا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، یعنی جب وہ طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر گرانے کا حکم دینے لگا تھا اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ اس کتاب کے میں جو تورات میں ہم نے احکامات نازل کی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو تھامو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سمینا ہم نے سن لیا، زبان سے انہوں نے یوں کہا لیکن دلوں میں انہوں نے کہا عصینا، سن تو لیا لیکن نافرمانی کرتے ہیں، اس کو مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا اور بھر دی گئی تھی فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، محبتاً یہاں پہ مقدر ہے قلوبہم کے بعد، ان کے دلوں میں بھر گئی تھی محبت، اجلا بچھڑے کی محبت بھر دی گئی تھی۔ کیوں؟ بکفرہم ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو تھی وہ رچ بس گئی تھی اور وہ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگے تھے۔ قل آپ فرما دیجئے بئس ما بہت ہی برا ہے، یأمرکم بہی جو حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارا یہ عجیب و غریب ایمان ہے کہ تمہیں بہت ہی برا حکم دیتا ہے۔ قل فرما دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، دارو گھر، آخرتو آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا تو پھر تم تمنا کرو، آرزو کرو، موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت خالص تمہارے ہی لیے بنایا گیا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ گھر تمہارے لیے ہی بنا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، یعنی جس چیز نے انہیں انکار حق پر محکم کر دیا تھا وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے اور جنت کو صرف انہی کی خاطر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم ان کے اس حجاب کو بھی تار تار کرتا ہے کہ تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو ذرا اپنے مرنے کی دعا تو کر دو تاکہ اس دارالمحن سے نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد کام ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور واقعی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے لیے کتنا ہی آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو وہ جھٹلا دیتے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحہ بجھا دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر یہود اس وقت مرنے کی تمنا کرتے تو کوئی ایک یہودی بھی زندہ نہ بچتا، سارے کے سارے مر جاتے۔ جیسے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنوا وہ تمنا کریں گے، ہو اس موت کی، یہ ہو یا ہی یا ہوا یا ہما ہننا اس طرح کی یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کا مرجع پیچھے کہیں گزر چکا ہوتا ہے، کوئی بات، کوئی چیز، کسی جگہ کا نام یا کسی شخص کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوتا ہے جس کی طرف یہ راجع ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہو جو ہے یہ راجع ہے موت کی طرف، یعنی وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گی اس موت کی، ابدم کبھی بھی، بما بوجہ اس کے قدمت جو آگے بھیج چکے تھے، ایدیہم ان کے ہاتھ، تو جو وہ اپنے ہاتھوں کی کارستانیاں آگے بھیج چکے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب خبر رکھتا ہے بالظالمین ظالموں کے ساتھ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ ضرور پائیں گے ان کو یہودیوں کو، اخرسا زیادہ حریص نا سے سب لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، یعنی یہ یہودی جو ہیں یہ زندگی کے بہت حریص ہیں، بہت حرص، بہت آرزو ہے ان کو ہزاروں سال جینے کی اور لمبی عمروں اور لمبی زندگیوں کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین میں سے بھی اور دوسرے لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ حریص جو ہے یہ یہودی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عمریں دی جائیں۔ یودو چاہتا ہے احدہم ہر ایک ان میں سے، لو کاش یعمرو اسے عمر دی جائے، الفا ہزار، سنتن سال، کہ ہر ایک کی ان میں سے یہی آرزو اور یہ تمنا ہے کہ اس کو ایک
1000 سال اس کو عمر دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما، اور نہیں ہوا وہ لمبی عمر دیا جانا، بے مزخزحی ہی بچا سکتا اس کو، من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یہ کہ یعمرہ اسے عمر دے دی جائے۔ اگر اس کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو یہ اتنی لمبی عمر بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے، بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک اور سلسلہ بھی جاری ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی فقہی سوال یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیتے رہا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے اور ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔